کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی, اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسفل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ کہا تو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی, پھر جا کے وہ بھی کوئی 35 کلومیٹر دور وہاں پہ کانا کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت دی. اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی ضلع میں اندر پنجاب کے پختونخوا کے علاوہ جہاں پر بھی کی تو وہاں پہ فسائیت کے ذریعے ایک دن پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو, ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا تھا. اصول ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں. تو اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے, ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا, اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں, آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں. اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹاکریسی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہے, اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کلومیٹر تک کنٹینر, ٹرالے, پھر کھڈے بڑے بڑے, اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی. پھر بھی ہم ڈٹے رہے, سارے لوگ ڈٹے رہے, مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے. ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد لگاتار ظاہری بات ہے ایک فسائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر, اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا. چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے اس طرف بھی آرمی تھی, دونوں طرف. تو چونکہ فوج ہماری ہے, عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے, نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا, آگے آ کر ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں, وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں. اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا, اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ ہمیں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے, کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے. تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں, آئی جی پولیس اسلام آباد ان کو لیڈ کر رہا تھا, پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا, اور انہیں ایسا دھاوا بولا کہ پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے, اس صوبے کی ملکیت ہے, تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ لیں, 90 میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں, اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا, جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے, سیکورٹی کا انچارج ہے, اس سے ابیوز لینگویج میں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے, ابیوز کر کے. اور اس نے آگے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں, تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پاڑ دیا, اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے, جو لوگ وہاں پہ تھے, آنسو گیس, ہوائی فائرنگ, مار کوٹ, ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر. آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا جس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا, کیونکہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے تو وسائل نہیں ہوتے, باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر, اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے, یہ گریس اریسٹ نہیں ہے,
مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے، اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے۔ میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے، تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ